پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر دی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو ایسی صورت میں سوال کیا جاتا ہے کہ یہ عورت جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ تو اس بارے میں احادیث کی روشنی میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے۔ ایک قول ہے کہ وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی، جیسا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ اس حوالے سے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر سب شوہر حسن و خلق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کی شادی سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جہاں مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوریں پیدا فرمائی ہیں، وہیں عورتوں کے لیے جنت میں مرد بھی پیدا کیے جائیں گے۔ البتہ دنیا کی عورت حوروں پر سردار ہوگی، اور اس کی حیثیت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کی حیثیت مرد کے لیے اندر کے کپڑے کی ہوگی اور حوروں کی باہر کے کپڑے کی، اور جنت کی عورت کو جو خوبصورتی ملے گی وہ حوروں سے زیادہ ملے گی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں جنت میں ہم بستری کے حوالے سے، یعنی کیا جنتی مرد حوروں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو عرض ہے کہ متعدد نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کرا دے گا اور اہل جنت ان سے جمع کریں گے، جیسا کہ سورہ طور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ یاسین میں ارشاد ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ اہل علم نے جنتی مشغلوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا لیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرامین سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اہل جنت حوروں سے جمع کریں گے، اور ہر جنتی جوڑے کے ساتھ ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جنتی جب اپنی بیویوں سے صحبت کر لیں گے تو وہ پھر سے کنواری جیسی ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں جمع بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خوب جوش سے صحبت کریں گے، جب کھڑے ہوں گے تو وہ حور خود پاک اور باکرہ ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ عمل تو رکھا ہے، لیکن اس میں گندگی نہ ہوگی، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جیسے ہی یہ کھڑے ہوں گے تو پاک صاف اور پہلے جیسے ہوں گے، غسل کی حاجت وغیرہ نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ سب رب تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا، کیونکہ جنت خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے۔ جو لوگ دنیا میں اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کریں گے، جنت میں خوب مزے سے اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ دوستو، اب رہا یہ سوال کہ جنت میں بچے پیدا ہوں گے یا نہیں، تو اس بارے میں بھی اقوال مختلف ہیں۔ مختصراً اس سوال کا جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں۔
بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کسی بندے کی جنت میں یہ خواہش ہوئی کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری فرمائے گا، اور اس بارے میں انہوں نے ترمذی کی روایت کو دلیل بنایا ہے، جس کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حمل، زچگی اور پرورش، یعنی حمل ٹھہرنا، مدت مکمل ہونے کے بعد زچگی، اور اس کے بعد 33 سالہ کڑیل نوجوان ہو جائے گا جیسے وہ چاہے گا، یعنی اسے لڑکا چاہیے یا لڑکی، جو چاہے گا وہی ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ بہت سے اہل علم اسی موقف کے قائل ہیں، جبکہ دیگر کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ جنت میں جمع تو ہوگا لیکن اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوگی۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو رزین عقیلی سے روایت کیا گیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جنتیوں کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اس حدیث کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی حدیث میں ذکر کیا ہے، اور مسند احمد میں یہ بھی اضافہ ہے کہ نیک مرد و خواتین جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں لیکن وہاں اولاد نہیں ہوگی۔ دوستو، اس حدیث میں ولادت نہ ہونے کی بالکل واضح صراحت ہے، لیکن اس کی صحیح ہونے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح سے امام اسحاق رحمہ اللہ کے فرمان، اگر کوئی مومن جنت میں اولاد چاہے گا تو اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا، کے متعلق کہتے ہیں، مومن کو اولاد کی چاہت ہی نہیں ہوگی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت سی ایسی وجوہات ذکر کی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ بات راجح قرار پاتی ہے کہ جنت میں ولادت نہیں ہوگی۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں